18 ذوالحج کو خلیفہ سوم سخاق پیکر ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضائل ذکر کی جائیں۔ میرے دوستو، میں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا تعارف رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان یہ بن عفان ہیں، یعنی عفان کے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ کا نام اروہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کا لقب ذوالنورین ہے، لیکن پتہ نہیں ذوالنورین کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والا۔ دو نور والا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور، دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور یعنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ سے شادی کر چکے تھے۔ جنگ بدر کے دوران سن 2 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرایا تھا۔ تو یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اے عثمان، اگر مجھے 40 اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوتی تو میں نمبر وار آپ سے ان کا نکاح کرا دیتا، نمبر وار۔ دیکھو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس مرتبے کے باوجود یہ جاہل لوگ، یہ علم سے ناواقف، تاریخ سے ناواقف، صحابہ کی عظمت سے ناواقف، یہ ان پر یہ بک بک کرتے ہیں، ان پر زبان تراشی کرتے ہیں۔ شرم ان کو نہیں آتی، ڈوب کے مرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ ارے تم اپنے آپ کو پہلے مسلمان تو ثابت کرو، پھر ان صحابہ پر تم بک بک کرو جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ پیروکار تھے اور اب بھی پیروکار ہیں۔ آپ کہیں کیا وجہ اب بھی پیروکار؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اطہر مبارک میں یہ اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، یہ چوکیدار ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے ان کے بارے میں یہ نازیبانہ جملہ کہنا، یہ اعتراض، وہ اعتراض، یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ اسلام کے لحاظ سے بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ نے غلط کیا، جو کیا غلط کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے جن لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، اپنے آپ کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، وہ زبان تراشی حضرت عثمان غنی پر کرتے ہیں، صحابہ پر زبان تراشی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان تو وہ ہے، حضرت بیعت رضوان صلح حدیبیہ آپ نے یہ تو سنی ہوگی، یہ 6 ہجری میں یہ لگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے مکہ شریف عمرے کی لحاظ سے، تو ذوالحلیفہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور آگے چل پڑے۔ جب حدیبیہ مقام پر پہنچے
تو کافروں سے، مکے کے کافروں سے خبر پہنچی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ ان سے کہیے کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف اور اس کی زیارت کرنے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کے لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے یہ پورا چاہت بڑھ گئی تھی کعبۃ اللہ کی زیارت کی، تو انہوں نے زیارت کے لیے مکہ شریف جانا تھا۔ تو ظالموں نے نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں گئے تو ان کو پتہ چلا، تو وہاں انہوں نے مکے سے کافروں سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آنا چاہتے ہیں، صرف زیارت کرنا چاہتے ہیں اور طواف کر کے چلے جائیں گے، ہمارا لڑائی سے کوئی غرض نہیں لڑائی کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو کافروں نے اس پر چوں چاں کر دی کہ نہیں، آپ اگر عمرہ کرنے آئیں تو آپ کر دیجئے، ہم وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی نے کہا میں اکیلا کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا میں طواف نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ حضرت عثمان غنی نے جب ان کا مطالبہ نہیں مانا تو انہیں مکے میں روک دیا گیا۔ تو وہاں خبر پھیلتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سورۃ فتح آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ بیعت کو ذکر کیا ہے، وہ اسی بیعت کا ذکر ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جسے صلح حدیبیہ کے نام پر پکارا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت لی کہ ہم یہاں سے واپس تب تک نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ ہم نہ لے لیں۔ تو یہاں دیکھیں حضرت عثمان غنی سے کتنا پیار ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں شہید نہیں ہوئی، لیکن یہ افواہ ہے، یہ جھوٹی خبر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ سے بیعت لی ہے کہ ہم وہاں یہاں تک مدینے تب تک نہیں جائیں گے جب تک یہاں سے حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ خبر پہنچی تو یہ خبر جھوٹی ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ اور حل ہوتا چلا جاتا ہے کہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاضر ناظر ہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو ان کو پتہ چلتا حضرت عثمان ابھی زندہ ہیں، شہید انہیں نہیں کیا گیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی سے ان کی محبت ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عثمان غنی نے بہت سارا مال لٹایا، بہت سارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جب مکے سے مدینہ شریف تشریف لائیں صحابہ کرام جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے میٹھے پانی کا کنواں خریدا تھا ان صحابہ کے لیے، 35,000 درہم میں خریدا تھا۔ اور جب مسجد نبوی کی توسیع یعنی کشادگی کے لیے بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم سے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کی کشادگی کرائی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے، لیکن ان پر یہ بک بک کرتے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی۔ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ مجھ سے راضی ہو چکے، بات ختم، بات فائنل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ پر زبان تراشی کے بجائے ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور اپنے صحابہ کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت بھی پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بھی سیرت پڑھیں، کہ ان پر ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔